اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم 10th کی کتاب انگلش کی کتاب یونٹ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیکر انصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیراگراف نمبر 1. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائف از a perfect model and example for the people who want to attain goodness. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور مثال ہے جو piety and success in their individual as well as social life، جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں نیکی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوبارہ اسی سنٹینس کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور مثال ہے جو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی میں نیکی، تقوی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں تمام بنی نوع انسان کی پیروی کے لیے اپنی عملی مثالوں کے ذریعے نہایت اعلیٰ اور شاندار معیار قائم کیے. پیراگراف نمبر 2. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی عدل پسند اور منصف نہیں ہو سکتا. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راست گو، دیانتدار اور منصف کاروباری شخص کے طور پر شہرت حاصل کی. He always had fair and just dealings with all people. تمام لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات ہمیشہ صاف، شفاف اور منصفانہ ہوتے. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی لوگوں کے درمیان حجر اسود کے حوالے سے تنازع کھڑا ہو گیا. He advised the most equitable plan for the setting of the black stone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب کے لیے سب سے زیادہ منصفانہ مشورہ دیا. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. اس بات نے ہر کسی کو خوش کر دیا اور انہیں قبائلی جھگڑے سے بچا لیا. پیراگراف نمبر 3. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed or race.
ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ، عقیدہ یا نسل کی تفریق کے بغیر تمام فیصلے انصاف اور مساوات کی بنیاد پر کرتے۔ دوبارہ اسی کا ترجمہ کریں گے۔ ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ، عقیدہ یا نسل کی تفریق کے بغیر تمام فیصلے انصاف اور مساوات کی بنیاد پر کرتے۔ Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک مرتبہ قریش کی ایک خاتون چوری کی مرتکب پائی گئی۔ Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. کچھ لوگ خاندان قریش کے وقار کی خاطر اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ They asked حضرت اسامہ بن زید to intercede on her behalf. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ requested the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to forgive her. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے معاف کر دینے کی درخواست کی۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت سختی سے فرمایا، بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے۔ They applied law to the poor and forgave the rich. وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے اور امیروں کو معاف کر دیتے۔ پیراگراف نمبر 4۔ During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed toward them and said, O Messenger of Allah, their ancestors killed a member of our family. خطبے کے دوران ایک انصاری قبیلہ بنی سالبہ کے کچھ آدمیوں کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کے آباء و اجداد نے ہمارے خاندان کا ایک فرد قتل کر دیا تھا۔ We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied, The revenge of the father cannot be taken on his son. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، باپ کا انتقام اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ نیکسٹ۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided cases in accordance with the Jewish law. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انصاف کی وجہ سے اس قدر مشہور تھے کہ حتیٰ کہ یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے قانون کے مطابق ان کے مقدمات کا فیصلہ فرماتے۔ He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر بہت سختی سے عمل کرتے۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں یا تو ان کا فیصلہ کر دو یا ان کے معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دو۔ If you decline,
they cannot hurt you in the least. اگر آپ انکار کر دو تو وہ کسی صورت بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. If you judge in equity between them. اگر آپ فیصلہ کرو تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کرو. For God loves those who judge in equity. کیونکہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں. Next. Justice demand that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کو تمام حالات میں سر بلند رکھا جائے، اگرچہ یہ کسی کی ذات، خاندان یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو. All of his life, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adjudged other people's affairs with justice and told his companions to be just. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر دوسرے لوگوں کے معاملات کے فیصلے انصاف کے ساتھ حل کیے اور اپنے صحابہ کرام کو انصاف پسند بننے کے لیے کہا. It is reported by Hazrat Ali رضی اللہ تعالی عنہ that Allah's messenger said to him when two next page men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا جب دو آدمی فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو دوسرے کے دلائل سنے بغیر ایک شخص کے حق میں فیصلہ کبھی نہ کرنا. تبھی غالب امکان ہے کہ تم سچائی جان جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ reported Allah's messenger as saying, any ruler or judge who closes his door on the poor, the needy and the destitute, God closes his door on him when he becomes needy and destitute. حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کوئی حکمران یا منصف جو غریبوں، محتاجوں اور مفلسوں پر دروازے بند کر دیتا ہے، جب وہ محتاج اور مفلس بن جائے تو خدا اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے. اللہ حافظ.